المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو منع فرماتی ہیں کہ خبردار ایک دوسرے کے مال جو ہیں وہ دھوکے سے، غلط طریقے سے، حرام اور ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ. کیوں اللہ نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم، اسی میں دو اشارے ہو گئے. ایک تو علماء نے فرمایا کہ یہ حکم جیسے ہے کہ میں کسی دوسرے بھائی کا مال حرام ذریعے سے نہ کھاؤں، حرام ہے میرے لیے، اسی طرح اپنے مال کو بھی غلط طریقے سے کھانا حرام ہے. اور دوسری بات یہ اللہ نے فرمایا اموالکم، کیونکہ جو تمہارے بھائی کا مال ہے گویا وہ بھی تو تمہارا مال ہے نا، وہ بھی تو آخر تمہارا بھائی ہے. تم اگر ایک بھائی کے مال میں نقصان کرنا چاہتے ہو تو گویا یہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو، چونکہ سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے تو بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، اور پھر تمہارے ماں باپ بھی ایک ہیں. حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی تم اولاد ہو تو ایک دوسرے کا مال بھی دھوکے سے کھانا حرام ہے اور اپنا مال بھی غلط طریقے سے کھانا حرام ہے. کوئی آدمی اپنے مال میں اسراف کر رہا ہے، یہ بھی حرام. کوئی آدمی اپنے مال کو شراب میں، نعوذ باللہ منشیات میں اڑا رہا ہے، مخدرات میں، یہ بھی حرام. کوئی آدمی اپنے مال کو جوئے میں لگا رہا ہے، سٹے میں لگا، یہ بھی حرام. اپنے مال کو غلط استعمال کرنا یہ بھی حرام. دوسرے کے مال کو کسی غلط طریقے سے، جوئے کے طریقے سے، چوری کے طریقے سے یا کسی ہیلے بہانے سے دھوکہ دے کے اس کا مال حاصل کرنا یہ بھی حرام. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خبردار مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کھائیں تو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، حلال رزق دیا ہے، اس کو کھاؤ. اور پھر اس حلال میں یاد رکھو برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. ہم سمجھتے نہیں ہیں. مثلا کسی کا نعوذ باللہ ہم نے دھوکے سے 1000 ریال کھا لیا، پہلے تو دنیا میں ہی 1000 کا 10,000 نقصان ہو جائے. اچھا بظاہر اگر نقصان نہ ہو، کوئی گھر میں بیماری آ جائے گی تو بیماری پہ لگ گیا، بات تو وہی کی وہی ہوگی. اسی طرح کوئی آپ کا اور متبادل نقصان ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو تنبیہ کرتے ہیں کہ خبردار کسی بھی طریقے سے، یعنی جتنے بے کے حرام طریقے ہیں اس سے مال کھانا حرام، سود کے جتنے طریقے ہیں اس سے مال کھانا حرام، قمار کے اور میسر کے جتنے طریقے ہیں اس سے مال کھانا حرام. اسی طرح جتنے آپ کے انشورنس ہیں اور اس قسم کے بہانے، یہ بھی تو لوگوں کے مال کھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگوں کے مال کو کہ جی ہم آپ کا لائف تحفظ کر رہے ہیں اور تم جب مر جاؤ گے تو تمہارے بچوں کا کیا بنے گا. تو جس دنیا میں انشورنس نہیں بنی تھی اس وقت بچوں کا کیا بنتا تھا؟ جب دنیا میں یہ سکیمیں رائج نہیں ہوئی تھیں تو کیا اس وقت لوگوں کی اولاد نہیں تھی؟ اس وقت بھی لوگ تھے، اولاد بھی تھی، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، بڑے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے. تو اس وقت بھی تو دنیا میں نظام چلتا رہا. اسی لیے آتا ہے نا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی جو ثانی عمر کے نام سے معروف ہوئے ہیں، جن کو یہ لقب ملا کہ دنیا میں اللہ نے انہیں دوسرا عمر یعنی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل کے بعد دنیا میں ان کا عدل جو ہے وہ بھی ضرب المثل بن گیا. تو ان کی خدمت میں ان کے ایک بڑے قریبی دوست آئے
انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اولاد ہیں اور آپ نے تو اپنی ساری جائیداد خیرات صدقات بیت المال کو دے دی، اب آپ کے بعد اولاد کیا کرے گی بیچاری؟ تو ان اولاد کے لیے بھی تو مہربانی کریں، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو ابھی تو وقت بہت کم ہے، آپ بیمار ہیں اور اللہ بہتر جانے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ خلیفہ وقت کو اگر کہہ دیں تو آپ کی اولاد کے لیے کوئی جائیداد دے دیں گے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری مہربانی کہ تم نے میرے بچوں سے ہمدردی کی ہے، لیکن ایک بات سنو، میرے بچے دو حال سے خالی نہیں، اما ان یکونوا صالحین او طالحین، یا تو میرے بچے اچھے بنیں گے، صالح بنیں گے، یا نعوذ باللہ برے بنیں گے، کیونکہ لازمی بات ہے نا کہ اولاد یا اچھی بنے گی یا بری بنے گی۔ اگر اللہ نے میری اولاد کو بنایا اچھا تو قرآن میں خود فرمان ہے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، تو صالحین کی حفاظت کرنا تو اللہ نے اپنے ذمہ لگا دیا، تو پھر مجھے کیا غم ہے؟ اور اگر خدا نہ کرے میری اولاد نکل آئی خراب، تو وہ جو گناہ کریں گے تو میں جائیداد دے کے ان کے گناہوں میں کیوں شریک ہوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کام میں مدد کرو، گناہ میں مدد نہ کرو۔ تو جائیداد میں دے جاؤں، کل کو برائیاں میری اولاد کرتی پھرے تو میں بھی تو خواہ شریک ہو گیا نا ان میں، تو لہذا مجھے کوئی فکر نہیں، جو اللہ چاہیں گے۔ اگر اولاد صالحین میں ہے اللہ حفاظت فرمائیں گے، اگر اولاد نعوذ باللہ طالحین میں ہے تو ہم ان کے جرم میں شریک ہونا نہیں چاہتے۔ تو اس لیے پہلے بھی تو آخر دنیا زندگی گزارتی تھی نا، نہ یہ بینک تھے، نہ آپ کی انشورنس سکیمیں تھیں، نہ یہ آپ کے سٹاک ایکسچینج تھے، نہ آپ کے یہ سٹا مارکیٹیں تھی، تو دنیا نہیں چلتی تھی، دنیا میں تجارتیں نہیں ہوتی، دنیا کے اندر کاروبار ساری دنیا کے مخلوق تھے، سارا نظام چلتا۔ یہ تو ایسا ایسا یہودی دماغوں نے نئے نئے اختراعات کر کے ایسی تجاویز بنائی ہیں کہ ہر غریب سے غریب آدمی بھی جکڑا جائے اس میں، ہر آدمی جو ہے کسی نہ کسی ایک ڈبے پر، یعنی ایک دودھ کا ڈبہ ہے اس پہ انعام لگا دیں گے، جی ایک کار انعام دیں گے۔ اب کار کی قیمت کیا ہے جی؟ 50,000 ریال، ڈبے کی قیمت دودھ کی مثال کے طور پر ہے 18 ریال، بیچیں گے 22 ریال، ریٹ بڑھا کے 4 ریال بڑھا دیں گے۔ اب وہ حساب لگا لیں گے کہ جناب 2 لاکھ یا مثلاً اتنے ڈبوں کے بعد پرچی انعام کی نکلے تو وہ لاکھوں کما لیں گے، اس میں 50,000 کی گاڑی کسی ایک کو دے دیں گے تو کیا فرق پڑ گیا؟ لیکن جس بندے بیچارے نے دودھ نہیں خریدنا تھا وہ بھی لالچ میں خرید رہا ہے کہ پتہ نہیں یار مجھے گاڑی مل جائے۔ یہ سارے ہیلے ہیں لوگوں کے مال کھانے کے لیے، اور یہ سب حرام طریقے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل حرام قرار دیا کہ ایک آدمی کو بغیر ضرورت کے آپ کو چیز خریدنے کا ایک آپ نے ہیلا بنا دیا۔ آپ ایسے اشتہار پڑھیں گے نا حیران ہو جائیں کہ گھر بیٹھے جناب بس آپ ایک معمہ حل کر لیجئے 1 لاکھ روپے انعام، تو آدمی بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اچھی بات ہے، ایک معمے میں سوال ہی ہے نا، 8-10 سوال ہے، چلو یار حل کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ جی 5 روپے کے ڈاک ٹکٹ بھیجنا ضروری ہے۔ اب ایک آدمی نے، اب پوری دنیا میں اشتہار جا رہے ہیں، 1 لاکھ آدمی نے معمہ حل کر کے بھیجا، 5 لاکھ ان کے گھر میں پہنچ گیا، اگر 1 لاکھ انعام میں دے دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ 4 لاکھ تو پھر بھی وہ کما کے کھا گئے۔ تو لہذا یہ سب حرام ہے، ان ہیلوں سے مال کھانا جو ہے بالکل حرام ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ نے منع کر دیا کہ بے انواع المکاسب کے مختلف کسب کے طریقوں سے جو غیر شرعی ہیں، سود کے طریقے ہیں، جوئے کے طریقے ہیں، یا اسی طرح جتنے ہیلے بہانے ہیں ان سے لوگوں کے مال کو حاصل کرنا جو ہے یہ سب حرام ہے، ایسے مال کھانے سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ حتی قال جریر التنیم مسنہ قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داؤد بن ابن باز في الرجل يشتري من الرجل الصوب يقول ان رضيته اخذته والا رددت معه درهما قال هو الذي قال الله عز وجل فيه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل۔ اب جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ابن عباس فی الرجل یشتری من الرجل الثوب، ایک آدمی کسی آدمی سے کپڑا خریدتا ہے، کہتا ہے رضیتہ اخذتہ، اچھا اگر یہ کپڑا مجھے پسند آ گیا
تو میں یہ کپڑا لے لوں گا، وَإِلَّا رَدَدتُّمَاهُ دِرْهَمًا، یا پھر میں ایک یہ کپڑا بھی اور تمہیں ایک درہم جو ہے وہ بھی واپس کروں گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک ہیلا ہے، وہ درہم کس بات پہ واپس ہو رہا ہے؟ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ جو چیز تم نے سودا کرنا ہے پہلے بحث کر لو، ہر چیز دیکھ لو، اور بیچنے والے کو بھی شریعت کا حکم ہے کہ اگر تمہارے مال میں کوئی عیب ہے تو وہ بھی پہلے بیان کر دو کہ بھئی میرے مال میں یہ عیب ہے میرے بھائی، آپ دیکھ لو، اگر پسند آئے تو لے لو، پسند نہ آئے تو نہ لو۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا، تو ایک دن دکان پہ تشریف لائے تو ان کو پتہ چلا کہ بھئی ایک تھان کپڑے کا ایسا ہے جس کے اندر کسی جگہ کپڑے میں کوئی خرابی۔ وہ جو ملازم تھا اس نے بتلایا، تو آپ نے فرمایا دیکھو خبردار، یہ کپڑا نہ بیچنا جب تک خریدار کو یہ نقص نہ دکھلا دو، یہ کپڑا بالکل نہیں بیچنا، اگر بیچو تو پھر کھول کے باقاعدہ خریدار کو دکھا دینا کہ بھی اس کپڑے میں یہ نقص ہے، لینا ہے لے لو، نہیں لینا نہ لو، اتنا پیسے ہم کم کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سال گزر گیا، جب حساب ہوا اس میں ماشاءاللہ بہت بڑا نفع آیا، تو حضرت امام صاحب نے فرمایا ملازم سے کہ بھی وہ کپڑا جس میں خرابی تھی وہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی وہ تو بک گیا، کپڑا تو سارا بک گیا۔ انہوں نے فرمایا جب آیا کوئی خریدنے والا تو تم نے اس کو بتایا تھا کہ اس میں یہ نقص ہے؟ اس نے کہا حضرت سچی بات پوچھے مجھے بھول گیا، میں بالکل بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہی، اور پورا مال بکتا گیا، تھان بکتے گئے، وہ تھان بھی نکل گیا۔ آپ نے فرمایا جتنے پیسے ہیں نفع کے سب جا کے خیرات کر، میں اپنے گھر میں مشتبہ مال لانا نہیں چاہتا، جتنا نفع ہے سب خیرات کر دو، میرے گھر میں مت لے۔ یعنی اتنا احتیاط ہوتی تھی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ آپ کو کسی ملازم نے کہہ دیا کہ جی فلاں ہمسائے کی بکری چوری ہو گئی، انہوں نے فرمایا اچھا، انہوں نے فرمایا پھر کسائیوں سے گوشت لینا بند کر دو، پتہ نہیں وہ چوری والی بکری وہاں پہنچ جائے اور وہ ذبح کریں اور پھر ہم لے آئے تو بہرحال مال تو وہی آئے گا نا ہمارے گھر، حالانکہ لینے والے کا کیا قصور ہے، لینے والا تو پیسے دے رہا ہے نا، اس کو کیا پتا ہے کہ بیچنے والا چوری کا بیچ رہا ہے یا حلال کا بیچ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ بھی ایک مشتبہ تو ہو گیا نا، شبہ تو ہو گیا نا، ہو سکتا ہے وہی چوری کا مال آیا ہو یہاں۔ اور پھر آپ نے لوگوں سے بکریاں رکھنے والوں سے بلا کے پوچھا کہ بھی ایک بکری کی اوسط عمر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا آئندہ بہرحال جب تک یہ نہ ہو دکان سے نہ خریدو، اپنا بکرا خریدو، ذبح کرو اور گھر میں لے آؤ، ورنہ نہیں۔ یعنی یہ احتیاط ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے پھر اللہ نے ان لوگوں کو یہ درجہ بھی تو دیا ہے نا کہ پوری دنیا میں 4 امام پھر کوئی 5واں امام فقہ میں نہیں آیا۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں 80 ہجری سے لے کر آج آپ دیکھ لیں کیا ہے جناب، آج یعنی 1418 ہجری ہو گئی ہے۔ اتنے عرصے کے اندر پھر کوئی اس مرتبے کا آدمی تو نہیں آیا کہ کسی کو پھر مقام ملا ہوگا، یہ بھی 5واں امام ہے یا یہ بھی 6واں امام۔ صرف ان ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان 4 ائمہ پہ گویا فقہ کے دریا جو تھے بند ہو گئے کہ بڑے بڑے علماء دریا باہر آئے، لیکن فقہی مسائل میں کسی نہ کسی امام کے قول پر، کسی نے امام مالک کا لے لیا، کسی نے امام شافعی کا لے لیا۔ اللہ سب کی قبروں پہ رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کے کروڑوں درجات بلند فرمائے۔ تو وجہ یہ تھی، اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کے اندر حرام چلا جائے تو قرآن حدیث کا علم نہیں سمجھا، اور اسی طرح جب آدمی گناہوں میں پڑ جائے پھر بھی قرآن حدیث سمجھا۔ وہ مثال مشہور ہے نا کہ حضرت وکیع کی خدمت میں ایک آدمی گیا، بڑا مشہور شعر ہے شکوت الی وکیع سوء حفظی، ان کی خدمت میں گئے، انہوں نے کہا حضرت میرا حافظہ خراب ہے، جو یادات کو پڑھتا ہوں بھول جاتی ہے، فاوصانی الی ترک المعاصی، فرمایا گناہ کرنا چھوڑ دو، جب تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تیرے حافظے بھی ٹھیک کر دیں گے، دماغ بھی ٹھیک کر دیں گے، تیرے دل میں بھی انشراح ہو جائے گی اور اللہ کا دین تمہیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب تم معاصی کرو گے تو دلوں پر گناہوں کا زنگ لگ جائے گا، اور جب دلوں پہ گناہوں کا زنگ لگ جائے تو پھر بات کیسے سمجھے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کافروں کے بھی تو دل ہیں،
لیکن وہ حق کی بات کیوں نہیں سمجھتے کہ دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، ان کو قرآن و حدیث کی بات سمجھ نہیں آتی. دنیا کی بات کرو تو تارے توڑ کے لے آئیں، لیکن دین کی بات کرو تو ان کے دماغ میں بیٹھتی ہی نہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے ربا کی قسمیں ہیں، جتنے سود کی قسمیں ہیں، یہ کہہ دینا کہ بینک میں اب سود نہیں ہے، یہ بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، یہ تو ایک کاروبار ہے، سود دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، اور پھر سروس چارجز ہیں، چونکہ بینک خدمت کرتا ہے، آپ کے پیسے کو دوسری جگہ بھیج رہا ہے تو خرچ ہوتا ہے، ٹیلیکس ہے، ان کے فیکس ہیں، ٹیلی فون ہے، تو ان نے یہ تو خدمت تو لے رہے. سب بہانے ہیں. اصل بات یہ ہے کان یوں پکڑ لو یا کان یوں پکڑ لو، بات ہے ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و صرف علماء اور فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ موجودہ دور میں اگر آپ کو اپنے گھر میں پیسہ رکھنے کا اطمینان نہیں ہے کہ مال محفوظ نہیں تو کسی بینک میں رکھ سکتے ہو، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں جس میں سود نہ ہو، وہ بھی عالم اضطرار میں کہ تمہیں اگر خطرہ ہے، اگر اللہ نے تمہیں ایسا گھر دیا ہے کہ محفوظ ہے، کوئی ضرورت نہیں کیوں رکھو. کیوں؟ تمہارے پیسے کو بہرحال وہ استعمال تو کرتے ہیں نا، وہ فائدہ تو اٹھاتے ہیں، پیسہ تمہارا ہوتا ہے، کاروبار بینک اپنے پیسوں سے تھوڑا کرتے ہیں. یہ تو ساری تکلیفیں ہم غریب لوگوں کے لیے ہیں. ایک بات یاد رکھو، جتنے ہم غریب لوگ ہیں نا ہمارے لیے مشکلات ہیں، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں ان سب میں لوگوں کا مال ہے، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلے جب بینک بناتے ہیں نا جی تو دکھا دیتے ہیں جی 20 کروڑ 30 کروڑ 50 کروڑ، وہ دکھا دیا، کام چلا، پہلے مہینے میں لوگوں کے پیسے آ گئے، اپنے تو اسی دن نکال لیا نا، خود تو فارغ ہو گئے. اب اگر بینک ڈوب جائے تو پیسہ آپ کا ہے، ان کا کیا تکلیف ہے؟ بینک نفع کما جائے تب بھی پیسہ آپ کا. بینک اگر بالکل بیٹھ گیا، دیوالیہ ہو گیا، ہو جائے، ان کا اپنا کو پیسہ لگا ہوا ہے اندر. میرا ایک دوست ہے، اب بھی پتہ نہیں ہے نہیں ہے، اللہ عالم، بہرحال مدت ہو گئی ملاقات نہیں ہوئی. ان کا ماشاءاللہ ٹیکسٹائل کا بہت بڑا کاروبار ہے، کئی مل ہیں کپڑے بنانے کے. میرے بڑے پرانے بچپن کے دوست ہے، مدت ہو گئی، اب تو ہم ملے بھی نہیں. اللہ عالم، زندہ ہیں تو اللہ ہدایت دے، مر گئے تو اللہ رحمت کرے. تو بہرحال اس دور میں وہ مل جو تھے نا جی وہ چھین رہے تھے، قومی ملکیت قرار دیے جا رہے تھے. وہ آئے عمرے پہ مجھے ملے تو میں نے بطور افسوس کہا، میں نے کہا بھئی بڑے افسوس کی بات ہے، سنا ہے آج کل وہ مل جو ہیں وہ لے لیں گی حکومت، قومی ملکیت ہو جائیں گے، تم لوگوں کا تو بڑا نقصان ہو گیا، اتنا قیمتی مل لیتے ہیں تمہارے. اور اس کے بعد سب بیٹھا، اس نے کہا مکی صاحب ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کوئی فکر نہ کریں. میں نے کہا مجھے فکر نہیں ہے، ایک دوستی میں مجھے افسوس ہوا کہ بھئی کسی کی کوئی چیز جو چھین لو تو سو لو. میں نے کہا حضرت کوئی فکر کرنے کی، ہمیں کوئی دھیلے کا بھی نقصان نہیں. میں نے کہا عجیب بات ہے. میں نے کہا یار وہ اتنے کروڑوں کا تمہارا مل رہا ہے، وہ تم سے چلا جائے تمہیں نقصان بھی نہیں ہے. اس نے کہا حضرت ہمیں کوئی نقصان. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب ہم مل لگاتے ہیں تو ہم پہلے باقاعدہ ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے کہ مل مثلا 2 کروڑ لگے گا، ہر سال مثال کے طور پہ 50 لاکھ نفع ہوگا. اچھا بھی اتنے سال میں اصل پیسے واپس ہو گئے اور اتنا ہمیں نفع آنا چاہیے. اس نے کہا جی جو ہم نے لگایا تھا اس سے تو ہم 100 گنا زیادہ کما چکے ہیں، گھاٹا کس بات کا ہے؟ ہم نے جتنا پیسہ لگایا تھا ہمیں نفع ملنا چاہیے تھا، مثلا 2 کروڑ پہ 2 کروڑ، ہم تو 10 کروڑ کما چکے ہیں. ایک دوسری بات اس نے کہا مکی صاحب وہ پورا مل جو ہے، حتیٰ کہ اس میں جو کمرہ ہے، میرا بسترا ہے، میری کار ہے، میری 4 پہیے، وہ بھی بینک میں پلج ہے اور بینک سے ہم قرضہ لے چکے ہیں. مل ہم سے چھین لو، بینک کو قرضہ بھی تو تم ادا کرو گے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا جناب آپ ہمارا مل لے لیں. ٹھیک ہے لے لیں. اب 20 کروڑ کا مل ہے، 40 کروڑ تو ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، اس پر ادا کرو 40 کروڑ. السلام علیکم، ہم جا رہے ہیں باہر. انہوں نے کہا جی ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ کل کے آج لے لو. انہوں نے کہا ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا کرے کہ کل نہ ہو، آج رات 12 بجے آ کے ہم سے چابیاں لے لیں تاکہ ہماری جان چھوٹے، ہم قرضوں سے فارغ ہو جائیں، ہم تو اور کہیں اور کسی اور ملک میں جا کے نہیں لگا لیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا حضرت یہ سارے نقصان آپ غریبوں کے لیے، ہمیں کوئی نقصان نہیں آتا. ہم سے لے لو تو کوئی نقصان نہیں، ہمیں دے دو تو کوئی نقصان نہیں. انہوں نے کہا ہم ہر لحاظ میں فائدے میں ہیں، آپ فکر نہ کریں.
اور تیسری بات اس نے کہا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنا ہم سے مل لے لو، کارخانے لے لو، فیکٹریاں لے لو، 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد آپ خود بلائیں گے، ہمارے پاؤں پہ ہاتھ بھی رکھیں گے کہ خدا کے لیے واپس لو۔ میں نے کہا کیوں، وہ پاگل ہو گیا؟ اس نے کہا جی بالکل پاگل ہو گئے، ہم تو مالک ہیں نا، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رکھیں گے ملازم، وہ رکھیں گے نوکر مینیجر، وہ آگے انشاءاللہ ہر سال مشینری بیچیں گے، دوسرے سال فی امان اللہ، نہ مشینری ہوگی نہ چلے گی۔ جب ہر چیز ہی بک جائے گی تو فی امان اللہ، السلام علیکم، او جی پڑا ہوا ہے گھاٹا گھاٹا گھاٹا، پھر خسارے اتنے آ جائیں گے کہ بیچو تو اصل پیسے وصول نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے، صرف اس نے کہا راس ہمیں آتا ہے کیونکہ ہمارے وجود حرام پہ پلے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ورنہ میں آپ کو عقل چاہے تو میں لگا دیتا ہوں 1 مل، لیکن آپ کو ہضم نہیں ہوگی کیونکہ آپ ہر وقت تو کہتے ہیں حلال کھاؤ، حلال تو ہے نہیں، ہے تو حرام۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کیسے گورکھ دھندے ہیں دنیا کے، یہ سارے گھاٹے ہم غریبوں کے لیے۔ بڑے آدمی ایسی چالاکی کرتے ہیں کہ ہمارا خون بھی نچوڑ لیتے ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا جی اس دفعہ ہم نے مزدوروں کی تنخواہ بڑھا دی، بڑے خوش ہو گئے مزدور، 1 گھنٹہ کام زیادہ لے لیا، بڑھا دی، پروڈکشن تو اتنا زیادہ ہو گئی نا ان کی، وہ 1 گھنٹے میں کتنا کما گئے۔ آپ ایک بوتل، یہ بوتل پیتے ہیں نا، یہ اپنا وپسی کی یہ بوتل، اس پہ ہوتا ہے ٹیکس، مثلا اصل اگر 1 روپیہ ہے تو 4 روپے ٹیکس ہے، 5 روپے بازار میں بکے گی 6 روپے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب ٹیکس کے لیے جو افسر بیٹھا ہوا ہے فیکٹری پہ، اس کے ساتھ وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ جناب رات کو ہم جتنا مال نکالیں گے اس میں 10,000 روپے روز رات کے آپ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، مجھے تو 10,000 روپے روز کے مل رہے ہیں۔ انہوں نے رات کو جناب 2,000 بوتل نکالی، اب اس پر تو 4 روپے ٹیکس نہیں دیا نا، بیچی وہ بھی 6 روپے میں، ٹیکس والی بھی 6 میں، اور جو 1 روپے میں بنی یہ بھی 6 میں۔ یہ تو اتنے چکر ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ کبھی کبھی دوست ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں بیچارے کہ یہ جناب یوں ہے یوں ہے یوں ہے۔ مجھے کئی دوستوں نے کہا، کئی دفعہ، 1 دفعہ نہیں، الحمدللہ اللہ نے حرم کی برکت سے بچایا ہوا ہے، ورنہ میں کیا ہوں، میرے جیسے تو کئی رول گئے۔ میرے اتنے نے کہا مکی صاحب آپ کیا ہے مولوی بنے ہوئے بیٹھے، آپ آئیں، آپ جو کہیں، ٹیکسٹائل مل کہیں، گھی مل کہیں، فلور مل کہیں، جو کہیں 4 دن میں لگا دیں۔ میں نے کہا میرے پاس 1 ریال نہیں ہے تو مل کیسے لگا دیں؟ اس نے کہا حضرت یہ تو پھر ہمارا کام ہے، آپ صرف ہمیں اجازت دے دیں، ہم نے تو آپ کا نام شو کرنا ہے نا کہ وہاں سے بڑی پارٹی آ رہی ہے جس کے پاس ارب روپے، اور وہ پیسہ ہم یہاں سے آپ کو بھجوا دیں گے، وہ بھی فکر نہ کریں، وہ ہمارا ہوگا، آپ کے نام سے بھیج دیں گے، وہاں سینکشن لے لیں گے، لون منظور ہوگا، آپ کے اصل پیسے ہم اٹھا لیں گے، باقی سے آپ کا کام کرا دیں گے، بات ختم ہوگی۔ آپ ہمیں اجازت دیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ، ابھی تک تو حرام نہیں کھایا، آگے اللہ بچائے۔ اللہ تو دیکھو جی کل کا کیا پتا ہے بھئی، آدمی کے بھٹکنے میں کوئی دیر لگتی، نہ ہدایت ملنے میں دیر لگتی ہے، نہ بھٹکنے میں دیر لگتی ہے۔ مقلب القلوب تو اس کی ذات ہے نا، پیسے کی لالچ کس کو نہیں ہے؟ بس دعا کریں کہ اللہ ایمان پہ رکھے، اللہ ایمان پہ رکھے۔ ابھی پچھلے سال جب میں گیا تو مجھے جناب ایک بہت بڑا آدمی ہے، نام نہیں لیتا میں اس کا، چونکہ سب لوگ آپ جانتے ہیں اس کا نام آتا رہتا ہے، تو اب مجھے اطلاع دی کہ جی وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھی اس کو میرے ساتھ کیا کام؟ انہوں نے کہا جی بس وہ ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آج ہمارا کیا، ہمارا کوئی، ہم کوئی افسر لوگ ہیں کہ پہرا لگا ہوا، جو فقیروں کا ڈیرا ہے، اہلاً و سہلاً۔ وہ جناب خیر آیا، بڑی محبت سے ملا، جی مجھے بڑا شوق تھا، یہ تھا، میں آپ سے 10 منٹ علیحدہ بات کرنا چاہتا ہوں، علیحدہ کمرے میں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، رات دن ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں، کتابیں، تبلیغ، تقریر، درس، ماشاءاللہ بڑا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا جی یہاں میں نے ایک بہت بڑا مل لگایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ مجھے آپ نام دے دیں اور ایک اتھارٹی لیٹر دے دیں، آپ کو ڈائریکٹر بنا دوں اس میں، اور اس میں بغیر کسی آپ کے، صرف آپ کا ایک نام ہے، 1 لاکھ روپے مہینہ آپ کو ہم تنخواہ دیں گے، گاڑی دیں گے، نوکر دیں گے، کوٹھی دیں گے، چونکہ یہ ڈائریکٹرز کے حقوق ہیں جو آپ کو بھی ملیں گے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مہربانی کریں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا، سوچ کر جواب دوں گا، مجھے استخارہ تو کرنے دیں کم از کم کہ اللہ پاک بھی چاہتے ہیں۔ نے کہا جی استخارہ نہ کریں، استخارہ تو تب ہو جب حلال کا کام ہو۔
آدمی ویسے دوست ہے میرا. انہوں نے کہا حضرت استخارہ تو تب کریں جب حلال ہو. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے اگر حرام ہے تو تم اچھے دوست ہو, مجھے حرام کھلانے کے لیے آئے ہو. انہوں نے کہا نہیں آپ کیوں حرام کھائیں گے, ہم حرام کھا رہے ہیں, آپ کو تو ہم تنخواہ دیں گے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سوچ کے جواب. میں نے پھر ایک اور دوست سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے. اس نے کہا حضرت آپ کا نام جب آئے گا اس کا بل بچ جائے گا, اس کو کوئی قبضہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا ابھی مکی صاحب کا ہے, تو اس کو اگر کروڑوں بچ جائیں اور آپ کو لاکھوں دے دے تو کیا ہو گیا. وہ تو اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے آپ کا نام استعمال کر کے, ہمدردی نہیں کر رہا آپ سے. کہا انا للہ. پھر میں نے اس کو خط لکھا, میں نے کہا بس اللہ تمہیں بھی ہدایت دے, اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے, تو مجھے کس راستے پہ ڈالنا چاہتے. انا للہ و انا الیہ. اس لیے دعا کرو اللہ محفوظ رکھے. اللہ سوکھی روٹی دے دی اور حلال کی ہو نا, اس سے بڑی نعمت. ایک بات کیا, ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ, ہم نے آنکھوں سے دیکھا اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں. کئی لوگ پرانے یہاں جانتے ہوں گے, راستے میں جا کے ایک ہب لیتے تھے, اس وقت 4 آنے کی ملتی تھی روٹی, اور کئی دفعہ انہوں نے بس وہ ہب لی اور زمزم کے ساتھ کھا. کوئی شاگرد کھانا لے آیا تو کھا لیا, نہیں لے آیا بس. کبھی جناب 20 کھانے پڑے ہوتے تھے, کوئی آپ بھی لے آئے, وہ بھی لے آیا, وہ بھی لے آیا, اور کبھی نہیں آئے تو کوئی فکر نہیں, بس راستے میں گئے 4 آنے کی روٹی خرید لی, زمزم کا پانی لے لیا, کھا. حالانکہ یہ نہیں الحمدللہ وہ غریب تھے, وہ جب آئے تھے تو اللہ کے فضل سے وہاں زمیندار تھے, نہیں کہ غربت کی وجہ سے یہاں بھاگ آئے تھے کہ پیسے نہیں ہیں کہ چلو وہاں جا کے پیسے بنائیں گے. اللہ کا شکر ہے ان کی بہت بڑی جائیداد, لیکن چھوڑ دی, ختم. اس لیے دعا کیا کرو, آپ ہمارے لیے, ہم آپ, بالکل اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں دعا کے علاوہ. ایک بات یاد رکھو, ہر مسلمان کے لیے دعا کیا کرو, ہم تمہارے لیے تم ہمارے لیے, کہ اللہ ہر مسلمان کو ہر مصیبتوں سے, حرام سے بچائے, اللہ گناہوں سے بھی بچائے, رزق حرام سے بھی بچائے, اللہ حلال میں برکت دے, اور اپنے خزانہ غیب السماوات والارض سے دے دے. اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ وہ ضرور ہمیں حرام کھانے, اللہ اپنے خزانے سے حلال دے تو کوئی کمی ہے؟ یا اللہ جو ہمیں دے رہا ہے ہم اس کے مستحق ہیں, جو ہمیں مل رہا ہے ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں, یہ بھی تو اس کا کرم ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جناب قال اللہ عز وجل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقال ابن ربيعة حدثنا علي بن حرب المصلي قال حدثنا ابن الفضيل عن داود الايدي عن عامر عن القبة عن عبد الله رضي الله تعالى في الآية قال انها محكمة ما نسخت ولا تنسخ الى يوم القيامة. انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے آیات محکمات میں ہے, نہ یہ منسوخ ہوئی نہ قیامت تک منسوخ ہوگی. اللہ نے فرمایا خبردار ایک دوسرے کے مال دھوکے سے نہ کھاؤ. وقال ابن ابي وقال علي ابن ابي طلحة ابن عباس لما انزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون ان الله قد نهانا ان ناكل اموالنا بيننا بالباطل والطعام افضل اموالنا فلا يحل لاحد منا ان ياكل عند احد فكيف للناس فانزل الله بعد ذلك ليس على الله ما حرج الآية الى آخری. اب جناب فرماتی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ نے اتارا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کی کسی کے مال جو ہیں باطل طریقے سے نہ کھاؤ, مسلمان جو تھے وہ ڈر گئے, صحابہ جو تھے وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل سے نہ کھائیں, یہ تو عام جو ہے یہ بھی تو سب سے بہتر مال ہے, تو اب ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر میں جا کے کھانا کھائیں. اللہ نے منع کر دیا کہ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ, یعنی بس وہ اتنا ڈر گئے, حالانکہ مال تو تھا کہ بالباطل نہ کھاؤ, بغیر وجہ کے نہ کھاؤ کہ تم تندرست ہو, ہٹے کٹے ہو ماشاءاللہ, لیکن طریقہ بنا رکھا ہے کہ کھانے کے وقت کہیں پہنچ جائیں گے السلام علیکم حضرت خیریت ہے بھی کیسے آئے, بس جناب ملنے آئے, میں کھانا کھا لوں. رات کو کسی اور کے گھر میں پہنچ گئے, یہ بھی نہ جائز ہے, کما کے کھاؤ, حلال کھاؤ, یہ تھوڑا ہے کہ لوگوں کے دروازوں پہ پھرتے رہو اور کھاتے رہو. یہ بھی منع ہے کہ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں, پاؤں دیا ہے, قوت دی ہے, طاقت دی ہے, مزدوری کرو کھاؤ. ہاں کوئی دوست ہے محبت سے بلائے, دعوت کرے, کھلائے, اہلاً وسہلاً, لیکن یہ تو نہیں نا کہ بس تم صرف ماشاءاللہ اسی لیے پیدا ہوئے ہو کہ دیکھتے رہو کہ آج کہاں پہنچنا ہے یا آج کس گھر میں شادی ہے. ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے, بعض لوگ ایسا کرتے ہیں سوٹ چھوٹ پہن کے شادی والے برات میں شریک ہو جاتے ہیں.
تاکہ ماشاءاللہ رات کی روٹی سے جان چھوٹ گئی نا، اور کھانے بھی 10 کھا کے آ گئے ماشاءاللہ، اور جو میرا السلام اور اسے سمجھا اس کا رشتہ دار ہوگا، اسے سمجھا اس کا رشتہ دار ہوگا۔ اب کون پوچھتا ہے شادی والے دن ایک آدمی سے کہ بیوقوف آدمی نسب نامہ لے آؤ؟ کہاں سے شادی ہے ابھی 100 آدمی کھا رہے تو دو، یہ بھی حرام ہے کہ جب انہوں نے تمہیں نہیں دعوت دی تم کیسے کھا رہے ہو، جب انہوں نے تمہیں نہیں بلایا تم کیسے کھا رہے ہو، یہ بھی حرام۔ یہ سب چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ اللہ اب صحابہ ڈر گئے، پھر اللہ نے آیت نازل کی کہ بھائی کوئی معذور ہے، کوئی یا تم کسی دوست کے گھر میں کھانا کھاتے ہو جس تمہیں پتہ ہے کہ میرے دوست کا دل خوش ہوگا، اس کو بار نہیں ہوگا، تو کھا سکتے ہو، کیونکہ وہ تو رضامندی سے ہے نا۔ تجارت من تراض منکم کوئی تجارت بعض قرآن نے پڑھا الا ان تکون تجارت یا تجارتن بالرفع بالنصب دونوں کی رات وهو استثناء كذا ان يقول لا تتعاطوا والاسباب المحرمه باكتساب الاموال لكن المتاجر المشروع الذي تكون عن تراض من البائع والمشتري ففعلوها وتسببوا بها في تحصيل الاموال۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار کوئی ایسے اسباب کے ذریعے جو اسباب محرمہ ہیں، حرام ہیں، ان کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا جائے اس کا کھانا بھی حرام۔ ہاں البتہ تم نے تجارت کی ہے، شریعت کے مطابق تجارت کی ہے تو تجارت کا مال حلال ہے، اس میں برکت ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تاجر جو سچا بھی ہے، امانت والا بھی ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے درجات بلند فرماتے ہیں، قیامت میں اللہ اس کو صدیقین و شہداء کے ساتھ رکھیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ التاجر الصدوق الامین، کہ تاجر ہو، سچ بولنے والا ہو اور امانت رکھنے والا۔ اور آج کل تو بھائی بس دعا کرو اللہ رحم کرو۔ آج کل تو رواج یہ ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت جب تک جھوٹ نہ بولو تجارت ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی آج کل حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں
اور ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ ہر بات جو ہے وہ اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں جی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہ بولو کچھ بچتا نہیں، کچھ فائدہ ہی نہیں۔ اب ہم کیا کریں، کیونکہ سارا معاشرہ اوپر سے لے کر نیچے تک جھوٹ کا ہو گیا، کام ہی ایسا چل رہا۔ کوئی دنیا کی آپ چیز دیکھ لیں، ایک قلم دیکھ لیں مثلا، اگر اصلی یہ قلم ہے 10 ریال کا تو اسی کا بالکل ہو بہو ہوگا 2 ریال، گاہک کو بیچ دیں گے 10 کا، خالص حرام۔ اس لیے بس دعا کریں ایسے میرے سرکار آقا انعامدار اللہ اکبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ صرف وہ لوگ دین بچا سکیں گے جو پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جائیں، غاروں میں چلے جائیں، کو بکریاں لے جائیں، وہاں چراتے رہیں، دودھ پیتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، کھاتے رہیں، وہ تو دین بچا لیں گے، ورنہ دین بچانا مشکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا کہ دین بچانا جو ہے وہ مشکل، دین پہ چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، الا وہ لوگ جو اپنی بکریاں لے کے کہیں نکل گئے پہاڑ پہ، نہ معاشرے میں آئے، نہ لوگوں میں رہے، نہ کچھ کیا، تو پھر وہ بچ جائیں تو بچ جائیں، ورنہ تو آج یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ ایک سے ایک نیا انداز نکل آیا ہے جھوٹ کا۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ حلال کھائیں، حرام سے بچیں۔ اب فرماتی ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اسی طرح جیسے مال کھانا حرام، کسی کا قتل کرنا بھی حرام۔ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ۔ ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول، لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطات، فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد۔ وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمه الله، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا، فصححوا بيع المعاطات مطلقا، ومن قال يصح المحقرات فيما يعده الناس بيعا وهو احتياط النظم من محققي المذهب، والله تعالى أعلم۔ اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو اب ایک تو ہوتا ہے بیع اور ایک معاملہ ہے معاطات، ایک دوسرے کو لین دین دینا، بس یعنی مستقل باقاعدہ بیع شراء کے تمام شروع جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ معاطات کے ذریعے جو ہے یہ معاملہ ٹھیک نہیں، بس بیع میں بھی شرط ہے کہ لینے والا قبول کرے، جب قبول کیا تو رضا آ گئی۔ ایک ہے معاطات لین دین چل رہا ہے، وہ دے رہا ہے، وہ لے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، وہ لے رہا ہے، تو کبھی آدمی راضی نہیں بھی ہوتا، لیکن ایک معاملہ چل رہا ہے کہ ہم نے مال لینا ہے، لے لیا۔ کیا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے مثال کے طور پر یہ میرے ساتھ ایک اصول بنا لیا ہے کہ جی مجھے 1 مہینے میں آپ 1 لاکھ گلاس بھیج دیا کریں۔ اچھا اب آپ بھیج رہے ہیں، میں لے رہا ہوں، کیونکہ ہم نے ایک بات کی ہوئی تھی۔ اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ مال آ رہا ہے، میں لینا تو نہیں چاہتا، لیکن میں کہتا ہوں بھی پارٹی کو کیسے توڑوں، ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ بھیجا کریں، وہ بھیج رہا ہے تو یہ تو مجھے لینا ہے، حالانکہ دل اس وقت راضی نہیں ہے، لیکن مجبور ہوں اس لیے کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ ہر مہینے کا مجھے 1 لاکھ دیا کریں، آپ 1 لاکھ دے رہے ہیں، تو اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی لے رہا ہوں، تو امام شاہ فرماتے نہیں، چونکہ یہاں قبول نہیں ہے۔ گو وہ بیچارہ لے تو رہا ہے اور لے بھی تجارت کے طور پہ رہا ہے، لیکن چاہتا تو نہیں ہے نا کہ پہلے مال نہیں نکلا، پڑا ہوا 1 لاکھ اور گلاس آ گیا، اب میں کیا کروں گا؟ تو جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، جب ایک دوسرے سے بات ہو چکی ہے کہ بھی مجھے 1 مہینے میں اتنا مال تم نے دینا ہے اور یہی لین دین ہے ساری دنیا کی۔ اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو پھر تو چلنے لیں، بڑی ہیں تو پھر باقاعدہ تازہ سودا کریں اور تازہ بیع و شراء، یعنی چھوٹے موٹے محقرات قسم کی چیزیں، حقیر چیزیں ہیں، ہوتی رہتی ہیں، آپ نے بھیج دی میں نے لے لی، میں نے بھیج دی آپ نے لے لی، وہ کہتے ہیں وہ تو معاطات ٹھیک ہے، لیکن اگر بڑا معاملہ ہے، بہرحال جمہور کا مسئلہ یہی ہے، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک رحمت اللہ علیہ، کہ جیسے بیع حلال کے ساتھ اسی طرح معاطات جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ آدمی کہتا ہے تو کوئی بھیجتا ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایسے وہ بھیجتا چلا جائے گا آپ کو مال۔ بہرحال بعد نے کہا احتیاط اسی میں ہے
محققین مذہب سے کہ اگر محقرات چیزیں ہیں تو جس چیز کو شرعن لوگ رواجن بے کہتے ہیں گویا وہ بھی ہو گئی. وقال مجاہد اللہ ان تکون تجارتا عن تراض منکم بیعا او عطاء یؤتی احد احدا. اللہ نے فرمایا کہ یا تو تم تجارت کے ذریعے مال ایک دوسرے کا لے سکتے ہو، کیونکہ وہ بھی تو اب تجارت میں گویا ہم مال آپ کا پیسہ میرا، لیکن رضامندی ہے یہ، حالانکہ یہ تو بھی لوگوں کا مال ہے نا، لیکن یہ رضامندی. ہاں یا کوئی تمہیں خود ہدیہ کرے اپنی رضامندی سے، وہ بھی تم لے سکتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں ہدیے کا بھی ایک فرق ہے، ذرا بات سمجھ لیں اچھی طرح کہ ہدیے میں یہ شرط ہے کہ نہ تو دل میں طمع ہو اور نہ دل مائل ہو. کیا مانا؟ مثلا مجھے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت میری دعوت ہے، اب میں جب جا رہا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال ہے کہ یار شاگرد ہے پرانا، اتنا عرصے سے پڑھ رہا ہے، تو آج مجھے دعوت کی ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ تو مجھے دے گا نا، ہدیہ بھی تو دے گا نا آخر. اگر یہ خیال آ گیا دل میں اور پھر اس نے ہدیہ دیا تو شریعت کہتی مت، کیونکہ اشراف نفس سے تمہارے دل میں یہ بات پہلے سے تھی کہ مجھے کچھ ملے. اسی طرح یا یہ ہے کہ تم بیٹھے ہو، اشراف تو نہیں ہے، بالکل طمع ہو گیا کہ دیکھا شاگرد کے گھر میں آئے ماشاءاللہ، وہاں دیکھا کہ ایک اس کے گھر میں ٹیپ رکھا ہوا ہے. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹیپ کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی فلاں. ماشاءاللہ کس ملک کا بنا ہوا ہے؟ جی فلاں. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جی. اچھا ماشاءاللہ بھی خوبصورت بہت ہے. مانا یہ ہے کہ شاگرد حیا کرے دے دے. وہ تعریف جو کر رہا ہے استاد اندھا ہے، دکان پہ جا کے دیکھ لے، دکان پہ بھی تو ملتا ہے نا. وہ جو بیٹھا ہوا ہے جناب اس کے قصیدے پڑھا ہے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی اٹلی کی بنی. اچھا ماشاءاللہ یار ایسی ہے نا کہ ہم نے پہلے نہیں دیکھی. کہاں سے خریدی آپ نے؟ جی فلاں دکان. کتنے کی؟ بہت اچھی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی حضرت لے لیں اور کیا جان چھوڑے. اب آ گیا استاد کی نظر میں تو ہضم کہاں ہوگا. مجھے بھی تو پھر نہیں خام خواہ راستہ ہے، اگر دفعہ کرو دے دو جان چھوڑ. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی شریعت ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے حضور نے ایک ہدیہ دی. حضور نے فرمایا عمر یہ ہدیہ. اس نے کہا حضور آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کسی غریب کو دے دیں تاکہ اس کا بھلا ہو جائے، میرے پاس تو ہے. حضرت نے فرمایا عمر خبردار، تمہارے دل میں خیال تھا کہ میں تمہیں کچھ دوں گا؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اگر بغیر طمع و بغیر اشراف نفس، اگر تمہارے دل میں خیال ہی نہیں تھا اور اللہ نے بھیجا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے، استعمال کرو. امیر ہو تو کیا ہو گیا، چاہے کروڑ پتی ہو کوئی، اس کو کوئی ہدیہ دیتا ہے اس کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ دے گا، دے دیا بالکل لے لو. آپ نے فرمایا خود ہو تمول ہو، اتنا زیادہ ہو کہ تم لینے میں غنی بنتے ہو تو بن جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی عرض نہیں، تمہاری سوچ ہی نہیں تھی. تو یہ ہدیہ لینا جائز ہے. یاد رکھیں یہ ہدیہ جو ہے نا جی ماشاءاللہ، ایک ہمارے مولوی صاحب تھے وہ جہاں تقریر کرنے جاتے ہیں نا جی تو وہ بڑے اچھے اچھے بستر کی چادریں اور کھیس بچھاتے، وہ ضرور بیچارہ ساتھ لے آتا. کئی دفعہ ہم نے کہا مولوی صاحب خدا کے لیے لوگوں کو یہ چادر تو بخش دیا کرو. ہم نے کہا چھوڑو جی کیا کریں، اچھی ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے مجھے. وہ ویسے اٹھا کے لے لیتا تھا، ہدیہ نہیں، ہدیہ کوئی مولوی اور پیر اور پھر ہدیہ. مولوی پیر تو گویا تو مرید کے سارے گھر کا مالک ہے. کہو تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور کی حدیث ہے کہ انت و مالک لابیک کا، تم بھی اور تمہارا مال تمہارے باپ کا. میں ان کا باپ ہوں، یہ میری اولاد ہے، شاگرد اولاد ہے میری، مرید ہمارے بیٹے ہیں جی. وہ بھائی مرید بیٹا ہے تو کبھی باپ بیٹے کو بھی تو کچھ دے دینا. یہ تو نہیں کہ صرف بیٹے کا مال ہی کھاتے رہو، ون وے ٹریفک تو نہ چلاؤ. کبھی تم بھی بیٹے کو دو تو پتہ لگے کہ ہاں واقعی باپ ہو. یاد رکھو یہ بھی حرام ہے، ایسے ہدیہ لینا حرام. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وزیر رحمۃ اللہ علیہ کہ ثم قال مجاہد ثم قال وحدثنا وكيع قال حدثنا ابي قاسم سليمان الجعفي عن نبي ميمون بن مهران
قال قال رسول البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاد رکھو کہ بیع کیا ہے کہ دونوں طرف سے رضامندی، لینے والا بھی دینے والا بھی. اور اسی طرح خیار جو ہے وہ بیع کے بعد، سودے کے بعد. کیا مانا؟ ایک آدمی نے کہا کہ دیکھیں حضرت یہ اینک آپ کو میں دے رہا ہوں 10 ریال میں. حضرت آپ کو اختیار ہے، آپ 2 دن اس کو رکھے، 2 دن کے بعد بھی اگر پسند نہ ہو تو مجھے لوٹا. تو یہ بھی شریعت کی اجازت ہے کہ بھئی آپ کو تسلی نہیں، آپ لے جائیں، آپ دوستوں کو دکھائیں، 2 دن آپ پہنیں، آپ استعمال کریں، میری طرف سے اجازت. 2 دن کے بعد آپ مجھے لوٹا سکتے ہیں، پسند نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں خیار، کہ دوسرے کو اختیار دیا جا رہا ہے. کہ جیسے کوئی گائے خریدی، بکری خریدی، بھینس خریدی، کہ بھئی 2 دن 3 دن لے جاؤ گھر میں رکھو تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے. کیونکہ آج کل لوگ یہ کرتے ہیں نا، جب گائے بکری بیچنی ہو تو 2-3 دن پہلے دودھ نہیں نکالتے. جس دن گاہک آیا بیٹھ گیا ماشاءاللہ 20 کلو دودھ، گھر آئے تو آدھا کلو بھی نہیں. آج کل تو ماشاءاللہ انجیکشن لگا دیتے ہیں، انجیکشن لگتا ہے سارا دودھ ایک دفعہ آ جاتا ہے نچڑ کے. لوگ خوش ہو جاتے ہیں جی ماشاءاللہ بھینس خریدی ہے جی 20 کلو دودھ دیتی ہے، 2 دن کے بعد بھی امان اللہ 2 کلو بھی نہیں دیتی. وہ بھی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی جگہ بدل گئی. بھینس والے کے پاس جاؤ نا، یہ تم نے کیا دھوکھا کیا؟ کہتے حضرت دھوکھے کی کیا بات ہے، گھاس بدل گیا، جگہ بدل گئی. نئے گھر میں گئی ہے عورت، نئے گھر میں جائے تو وہ بھی 2 سال میں سیٹ نہیں ہوتی. یہ تو جانور ہے حضرت، رہنے دیں تاکہ 10-20 دن گزر گئے، سودا پکا، پھر کون پھرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایک چکر ہے جو بتلائیں آپ کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یغش مسلما، خبردار کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ مسلمان کو دھوکہ دے. یہ دھوکہ نہیں کہ وہ دودھ نہیں دیتی اور تم نے 3 دن دودھ نہیں نکالا ہوا. ومن تمام التراضي اثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. جب تک کہ وہ علیحدہ نہ ہو جائیں، بس وہیں مجلس میں کھڑے ہیں، دیکھ لو، لو نہ لو، سودا طے ہو گیا، تم چلے گئے، بس اب بات پکی ہو. وفي لفظ البخاری اذا تبايع رجلان بكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. اب جناب فرماتی ہیں کہ یاد رکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، انہوں نے بھی حدیث مبارک نقل کی ہے کہ اگر ایک سودا ہو رہا ہے، ہم یہ سودا کریں 2 ریال 8 ریال 4 ریال، اب دیکھ کے اب جب تک میں نے لے لی اور میں ادھر ہو گیا، وہ دکاندار اپنی دکان میں چلا گیا، اب تو ہو گیا پکا، اب پھر میں نہیں لوٹا سکتا. ہاں وہی جب تک کھڑے ہیں، ہم علیحدہ نہیں ہوئے تو اس وقت تک مجھے لوٹانے کا اختیار ہے. اچھا اب اس کو علماء متاخرین یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب سودا ہم نے کر لیا، آپ نے کہا دیکھو جی آپ نے یہ لے لی، میں نے کہا جی لے، اب دیکھ لیں جی اچھی طرح تسلی کر لیں، پھر نہ اعتراض کرنا. میں نے دیکھ لیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس نے پیسے لے لیے، میں نے چیز لے لی. وہ کہتے ہیں گویا یہ بھی تم علیحدہ ہو گئے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کیوں ایک آدمی ایک مکان میں رہتا ہے تو کیسے علیحدہ ہو، یا ایک آدمی ایک ہی جہاز میں سودا لے رہا ہے تو کیسے علیحدہ ہو، ایک ہی کشتی میں لے رہا ہے تو کیسے علیحدہ ہو. تو انہوں نے کہا جب سودا کر کے بات طے ہو گئی تو گویا تم علیحدہ ہو. بعض علماء کرام اور بعض کہتے ہیں کہ حقیقتاً وہ چیز لے کے وہاں سے چلا جائے اس مجلس سے تاکہ تفرق حقیقی طور پہ سمجھ آئے. اسی فرماتی مذهب القول مقتضى حديث احمد والشافعي واصحاب ما وجمهور السلف والخلف ومن ذلك مشيئة خيار الشرط بعد العقد الى 3 ايام بحسب ما يتبين فيهما البيع ولو الى سبيل كرينا بها كما هو المشهور مالك رحمه الله تعالى. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد، امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور سلف خلف اس بات کے قائل ہیں کہ اس حدیث کے مطابق یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی سودا کرنے کے بعد 3 دن کا خیار دیتا ہے کہ 3 دن تک دیکھ لو لوٹاؤ تو مجھے لوٹا دیا جائے. بعض علماء تو اس بات پر بھی چلے گئے کہ 1 سال تک بھی، لیکن وہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں. اب 1 سال یہ تو نہیں کہ تم اس کے دودھ پی لو 1 سال پھر لوٹا دو، مختلف چیزیں ہیں. كما هو المشهور عن مالك رحمه الله تعالى وصححه بيع المعاطات مطلقا وهو قول من الشيخ قال يصح بيع المعاطات في المحقرات فيما يعد الناس بيعا وهو اختيار طائفة من الصحابة كما هو متفق عليه. وہ کہتے ہیں اگر حقیر چیزیں ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو اس میں قبول ہے، بڑی چیزیں ہیں تو نہیں. واللہ اعلم. اللہ پاک آپ کو مجھے ہر مسلمان کو حلال رزق عطا فرمائے، اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے، اور اللہ تا قیامت تا حیات کسی بندے کا محتاج نہ کرے.
ہمارے لوگ جو ہیں جی ملک میں ولدالین پہ بڑے جھگڑے کرتے ہیں. اب جھگڑے رہ ہی باقی یہی گئے ہیں نا جی. اب باقی کوئی کام مسلمانوں کو رہا تو ہے نہیں, اسی ضال پہ جھگڑا ہے. یاد رکھیں بھائی, یہ لفظ جو ہے قراء کے نزدیک بعض تو اس کو ادا کرتے ہیں ولدالین اور بعض ولدالین ضا آئے. میں چونکہ قاری نہیں, میں خود بھی صحیح ادا نہیں کر سکتا. اچھا, لیکن شرط یہ ہے کہ ولدالین دال نہ ہو. یاد رکھو, کیوں؟ ضال کا معنی ہے گمراہ اور دال کا معنی ہے دلالت کرنے والا. وہ تو اللہ کے قرآن کا ترجمہ بدل گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, اگر ضاد ادا ہو تب بھی ٹھیک ہے اور ضاد ادا ہو تب بھی ٹھیک ہے, لیکن دال کی آواز نہ آئے, کیونکہ لفظ جب حرف دال نکلے گا تو معنی اللہ کے قرآن کا بدل جائے گا اور پھر اس کا پڑھنا گناہ ہے. کہتے ہیں جی کہ عورت اگر غسل جنابت کرے تو اس کے سر کے بال جو ہیں وہ سارے بال دھوئے یا صرف مسح کر لے؟ کیوں کوئی کٹا ہوا ہے سر؟ مسح تو تب ہوتا ہے نا جب زخم لگا ہو, جب کوئی تکلیف ہو کہ وہاں پانی کے پہنچنے سے خطرہ ہے. لیکن جب خطرہ نہیں ہے تو تحت کل شعرۃ جنابہ, ہر بال کے نیچے جنابت ہے, ہر بال کے بنیادوں تک پانی پہنچنا چاہیے. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے سر پہ اس طرح پھرواتے تھے. کسی نے پوچھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت آپ اس طرح کیوں پھرواتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھی میرے بال بڑے خوبصورت ہیں اور مجھے بال بڑے محبوب ہیں, لیکن میں نے حضور پاک سے سنا ہے کہ ہر بال کی جڑ میں جنابت ہوتی ہے تو کہیں پانی نہ پہنچے اور میرا غسل بھی ٹھیک نہ ہو. تو پھر غسل ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز, عبادت, روزہ سب چیزیں ختم ہو گئی. لہذا عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پورے سر کے بالوں میں اچھی طرح پانی جو ہے وہ نیچے تک پہنچے. آج کل تو بھائی لوگوں نے, اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ فیشن آ گیا ہے نا جی, تو آج کل عورتیں جو ہیں وہ جا کے باقاعدہ اپنی ڈریسنگ کرواتی ہیں, بالوں کی بال بنواتی ہیں اور اس پہ بڑے پیسے لگتے ہیں. تو وہ پلاسٹک کی ایک ٹوپی چڑھا لیتی ہیں کہ باقی نہا لیا اور وہاں پانی نہ پڑے تاکہ وہ ہمارے پیسے خراب نہ ہوں, لیکن غسل نہیں ہوتا, وہ بالکل اسی طرح حرام کی حالت میں رہتی ہے. یعنی فقہا نے اتنا لکھا ہے کہ آٹا اگر ناخن پہ جم گیا ہے کہ پانی اس کے نیچے نہ جائے تو تب بھی غسل نہیں ہوگا. تم کہتے ہو سارے سر پہ نہ ڈالے پانی تو کام ہو جائے گا. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جو ناخن پالش لگاتے ہیں یہ پوری اوپر تہ جم جاتی ہے اور پانی نیچے نہیں جاتا, غسل نہیں ہوتا. پہلے ریموو کرو پھر غسل کرو. کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ جو ہے اگر کوئی حائضہ عورت کر لے ہو جاتا ہے, لیکن اب علماء احتیاط اسی میں کرتے ہیں کہ چونکہ اب یہ مسجد کا گویا ایک حصہ بن گیا ہے تو نہ کیا جائے, ورنہ صفا مروہ جو ہے وہ مسجد سے حضور کے زمانے میں باہر تھا, اس لیے اس میں بغیر وضو کے یا حائضہ یا سب کر سکتی تھی. ایک آدمی کے پاس کسی کے فنڈ کے پیسے ہیں, اگر اس نے اپنے کام میں استعمال کر لیا اور پھر جب ضرورت ہوئی تو ان کو واپس کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس امانت ہے تو آپ تصرف نہیں کر سکتے. یا تو جب امانت رکھیں تو ان کو کہہ دیں کہ بھئی آپ امانت دے رہے ہیں, میں استعمال کر لوں, جب آپ مجھے مانگے میں آپ کو دے دوں گا, جب آپ چاہیں گے آپ کی چیز آپ کو مل جائے گی, لیکن مجھے استعمال کرنے کی اجازت ہے. اگر وہ دیں تو پھر کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. اگر ایک آدمی طواف زیارت کرنے کے لیے مکے میں آیا اور وہ اس کے ساتھ ہی طواف الوداع کر لے, اگر اس نے اسی وقت جانا ہے طواف زیارت کر کے فوراً نکلنا ہے پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ ہے کہ طواف زیارت کر کے 2 دن تو ابھی تم نے اور مینا میں رہنا ہے. مینا بھی تو حرم ہے, ابھی تم نے 11 کی کنکریاں مارنی ہیں, 12 کی کنکریاں مارنی ہیں, تو تم جان چھڑوا رہے ہو کہ طواف الوداع بھی آج جان سر سے اتار دوں. یہ بات غلط ہے. اس لیے کہ طواف الوداع یکون آخر العہد بالبیت, سب سے آخری کام تمہارا جو ہو وہ طواف الوداع ہو کہ طواف الوداع کرو اور جاؤ. جب تم نے طواف زیارت کے بعد واپس مینا میں جانا ہے اور 2 دن مینا میں رہنا ہے, ہاں ایک آدمی کی کوئی مجبوری ہے, طواف زیارت کر کے صفا کر کے جا رہا ہے, معذور ہے, کنکریاں کسی کو اس نے دے دی ہیں کہ میری مار دینا, وہ طواف الوداع کر کے اپنا چلا گیا گھر, تو وہ کوئی بات نہیں. جو آدمی عمرے پہ آئے رمضان میں اور حج میں یہاں تک رہے تو ان کا حج افراد ہوتا ہے, حج مفرد.
میں طے شدہ ملازمت کے لیے مکہ مکرمہ میں آیا، لیکن مجھے علم نہیں تھا، تو میں جہاز سے اتر کر جدہ سے پھر مکہ آیا، تو بہرحال چونکہ آپ ملازمت کی وجہ سے تھے، علم بھی نہیں تھا کہ مجھے کہاں رکھنا ہے، تو پھر دم سے بچ جاتے ہیں۔ اگر کسی کا عمرہ اگر وصیت کی ہے اس نے، اگر میں ہنڈی کے ذریعے اپنے پیسے گھر بھیجوں، کیونکہ بینک والے جو ہیں بہت زیادہ پتہ نہیں چارج لیتے ہیں، سروس چارج لیتے ہیں، تو ہنڈی میں اسلامی ملک کو نقصان پہنچے تو نہ بھیجیں۔ جدے سے آنے والوں کو طواف وداع کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جدے والے جو ہیں وہ میقات کے اندر رہتے ہیں۔ طواف الوداع ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آفاقی ہے، جو میقات کے باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ ریاض سے ہمارے ساتھی حج پہ آئے، بس میں لیٹ ہو گئے اور سیدھے مینا چلے گئے، ٹھیک ہے، عمرہ کون سا کرنا تھا، اب یہ پتہ نہیں ان کا نیت حج کیا تھا، بہرحال جو بھی تھا حج ٹھیک ہو گیا۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے آئے، حاجی ہے، عمرہ کیا، تھکا ہوا تھا، طواف زیارت کر لیا، صفا مروہ دوسرے دن دوڑا، کوئی حرج نہیں، لیکن احرام نہ کھولے، یہ نہیں کہ اس نے سر مڈا دیا، احرام کھول دیا، غسل کر لیا، پھر تو دم پڑ گئی۔ اگر اپنے آپ کو اسی احرام میں رکھے، چاہے پہلے ایک دن ریسٹ کر کے بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، میں نے والد کا حج بدل کیا، کمپنی نے حج کے بعد مجھے حائل بھیجا، تو آپ پر تو کوئی طواف، مکے کے رہنے والے پر طواف وداع ہوتا ہی نہیں، وہ تو آپ کو کمپنی نے کام بھیجا ہے۔ میں پہلی بار عرب آیا اور جدے اتر کر سیدھا مکہ پہنچا، اگر آپ کی نیت مکے میں آنے کی تھی سیدھی اور آپ ہی عبادت کے لیے رہے تھے تو عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے۔ اگر کوئی ملازمت کے لیے آ رہا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی اجازت نہیں دیتے۔ اہل کتاب سے جو ہے نکاح جائز ہے، ہاں بالکل جائز ہے، لیکن جو ان کے علل اعلان مشرک ہو گئے ان کے لیے جائز نہیں۔ ایک آدمی گناہ کبائر میں مبتلا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، لیکن پھر توڑ دیتا ہے، تو یاد رکھو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا، اگر 1000 بار بھی توبہ تمہاری ٹوٹ گئی ہے تو پھر توبہ کرو، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے رحمت کا۔ یہ بھی شیطان دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ تم نے ایک دفعہ توبہ کی، یار توڑ دی، چھوڑو، اب کیا توبہ کرنی ہے، وہ تم کو رحمت سے روک رہا ہے۔ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ ٹوٹ گئی، انسان ہے، گناہگار ہے، پھر توبہ کریں۔ ہم آدمی پاکستان سے آئے مکے میں نوکری کے لیے، ہم نے بتا دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کہتے ہیں نوکری پہ آئے، کام پہ آئے، اگر سیدھا مکے آ رہا ہے تو احرام میقات سے باندھے، اگر نہ باندھے تو عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے۔ باقی اماں فرماتے ہیں نوکری کی نیت سے آیا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ ایک آدمی ہم کھانا کھا رہے تھے، آیا اور ہمارے ساتھ باتیں شروع کر دی، سلام نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، کھانے والوں پہ سلام ضروری نہیں ہوتا۔ سیدنا حضرت علی کو علیہ السلام پیغمبر کے لیے ہے، حضرت علی کے لیے رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں جی کہ طائف کے راستے میں ایک جگہ ہے الہدا، تو وہاں اگر ہم جائیں تو مسافر بنیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو 48 میل پر آدمی ملازم بنتا ہے، مسافر بنتا ہے۔ اب یہ آپ خود دیکھ لیں کہ فاصلہ کتنا بنتا ہے، 48 میل ہوتے ہیں تو پھر آپ مسافر ہیں، اگر نہیں ہیں تو نہیں ہیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے مسافر ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم علمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير، يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير۔
اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور المسلمين، انصرنا فانك خير الناصرين، وافتح لنا فانك خير الفاتحين، واغفر لنا فانك خير الغافرين، وارزقنا فانك خير الرازقين، واحفظنا فانك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحفظ عنا كل جنب، وفرج عنا كل کرب. یا اللہ تمام عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کی مساجد، مدارس